اسٹیج پر رونق افروز حفاظ کرام و طلبہ اعزام و ناظم اسٹیج جناب صفدر اشرفی صاحب، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اپنی اپنی جگہ سے سماعت کرنے والی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد و مدرسہ اشرف العلوم کرانتی نگر کی جانب سے یہ سالانہ 12 روزہ مجلس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس سال 37واں سال ہے، اور آج اس 37ویں سالانہ پروگرام کی آج دوسری محفل ہے۔ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ قرآن کی مسلمانوں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، قرآن کے حقوق مسلمانوں پر کیا کیا ہیں، اور چونکہ ہماری اسلام کی بنیاد بھی قرآن و سنت پر ہے، قرآن تھیری ہے، پریکٹیکل سنت ہے جی، تو اب ہمیں یہاں جو بھی بولنا ہے 12 روز میں، اب 11 دن رہ گئے، جو کچھ بھی ہمارا مقصد اس محفل سے عقیدے کی اصلاح ہے، عمل کی اصلاح ہے، سماج میں پائی جانے والی برائیوں کی اصلاح ہے، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے وہ پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ تو جو بھی گفتگو ہوگی اس محفل میں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، لہذا جو بھی بیان ہوگا، جو بھی موضوع کا انتخاب کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ قوم مسلم کو صحیح پیغام پہنچ سکے اور قوم مسلم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ بہرحال تو آج چونکہ پورا بھارت کی آزادی کا 80واں جشن منا رہا ہے، ہماری ملک کی آزادی کو آج 80 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، تو اب اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہیں، ہم نے اس آزادی میں کتنا ہمارا یوگدان رہا ہے، کتنی قربانی رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں نے کس طرح سے اس جنگ میں شریک ہو کر کے جہاد کیا ہے، اور کس طرح یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے، اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گفتگو سے پہلے ایک بار انتہائی عقیدت و محبت اور ادب احترام کے ساتھ ہمارے ساری کائنات کے آقا و مولا مدنی تاجدار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوہر بار میں درود شریف کا تحفہ نچھاور فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آزادی ہند کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کا ہر پنہ جب ہم پلٹتے ہیں تو ہر پیج ہر پنہ سے ہماری آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں. کسی شاعر نے کہا ہے رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو. وہ تاریخ کہ جہاں انگریزوں نے یہاں کے رہنے والوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو ظلم کیے، گاؤں کے گاؤں جلا دیے سمجھے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں اور کھنڈر میں تبدیل کر دیا. دہلی کی سرزمین لوگوں کی لاشوں سے پٹی ہوئی تھی. ہر طرف کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ دہلی سے لے کر کے پشاور تک، دہلی سے لے کے لاہور اور کراچی تک کوئی درخت ایسا نہ تھا کہ جس میں کسی داڑھی والے کی لاش نہ ٹنگی ہو، جس میں کسی عالم کی لاش نہ ٹنگی ہو. تو یہ جو تاریخ ہے، تاریخ ہند کیا کہا ہے؟ رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو. قیامت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، قیامت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. اور دل سے نکلے نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے نہ مر کر بھی وطن کی الفت. میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی، میری مٹی سے بھی خوشبو وطن آئے گی. اور جب 1929 میں اشفاق اللہ خان کو پھانسی دی گئی اور پھانسی سے پہلے اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اشفاق اللہ خان نے جواب دیا تھا کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں. اور جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب ہم سے یہ کہتے ہیں اہل چمن، اب ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. نہیں 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 جی، ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے،
ہر پھول ہمارا ہے، ہر خار ہمارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے، ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے۔ سو ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، سو ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا ہے اور یہ ظرف ہمارا ہے، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو، یہ اہل خرد بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے کریت کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ بہرحال ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن، ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن، ہمارے دم سے بہاروں نے لی ہے انگڑائی، ہمارے دم سے بہاروں نے لی ہے انگڑائی۔ ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 75 خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کے ترجمے سے پہلے اس آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ سماعت فرما لیں کہ آیت کس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، جب مکے سے مدینے کو مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کی تاریخ بھی بڑی دردناک تاریخ ہے کہ جہاں مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے مدینے کو آئے تھے، لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، لوگوں نے دکانیں چھوڑی، لوگوں نے تجارت چھوڑی، یہاں تک کہ بیوی بچے چھوڑ کر بس جیسے نبی نے کہا کہ چلو مسلمانوں، اب مکے میں رہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا یہ آواز، یہ حکم بارگاہ رسالت سے صادر ہوتا ہے، اور جو مسلمان جس حالت میں ہے اسی حالت میں وہ مدینے کی طرف رختے سفر باندھتا ہے۔ اندازہ لگائیے، اب مکے میں وہی لوگ بچے تھے جو کہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، غریبی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا تو غریب لوگ تھے یا پھر کمزور تھے یا پھر عورتیں تھیں یا پھر بچے تھے، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے مدینے سے انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اور جب ہجرت کر کے آئے تو ان ظالم کفار مکہ نے، ان کی نفرتوں کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے مکے میں موجود کمزور مسلمان، غریب مسلمان، عورتیں اور بچوں کو ستانا شروع کر دیا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ظلم ایسا نہ تھا جو انہوں نے مسلمانوں پر، مکے میں رہ جانے والے مسلمانوں پر نہ کیا ہو، اور اتنا ظلم کہ وہ مکے میں رہ جانے والے، وہ غریب مسلمان، وہ کمزور مسلمان، وہ عورتیں، وہ بچے، ان کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها، اے اللہ کفار مکہ نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے، ہم ان کے ظلم سے تنگ آ گئے ہیں، اے پاک پروردگار ہمیں اس شہر سے نکال دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی مقرر فرما دے، ہم اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار جو ہے بھیج دے۔ یہ دعا جب غریب مسلمانوں نے، مکے میں رہ جانے والے مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی تو اللہ نے دعاؤں کو سنا، اور سننے کے بعد، اور کیوں نہ سنا جائے کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز منگ رکھتی ہے۔ یہ دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادھر طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 75، آیت نمبر جو ہے 75 لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کیا
یعنی کیا؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، مدینے میں جو مسلمان ہے، کون مسلمان ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صحابہ، جو صحابہ مدینے میں ہے پہلے جو رہتے تھے یا جو ہجرت کر کے آئے ہیں، اللہ مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے وما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اے مدینے کے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، قتل و قتال کیوں نہیں کرتے؟ کس سے کریں؟ ان کافروں سے، ان مکے کے کافروں سے جنہوں نے جو ہے کمزور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے، ہمارا اپنا والی مقرر فرما، ہمارا مددگار اللہ بھیج دے۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے جہاد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی یہ آیت کریمہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کا اس آیت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب کسی پر ظلم کیا جائے، جب مظلوم جو ہے چیخنے لگے، چلانے لگے، تو پھر مسلمانوں پر جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ صرف وہ تذکرے کریں، صرف ہوٹلوں پر بیٹھ کر جو ہے صرف جو ہے تذکرے کریں اور چائے پی کر کے کہیں نہیں بہت برا ہو رہا ہے۔ نہیں، جب ان کے کانوں تک جو ہے مظلوموں کی فریاد پہنچے اور جب مظلوم مسلمان انہیں مدد کے لیے پکارے تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جہاد کا جو فارمولہ ہے کہ جہاں اگر ایک شہر، اگر بازو کا کوئی شہر ہے، اگر وہاں ستایا جا رہا ہے تو اس کے بازو والوں پر جہاد فرض ہے، اگر ان پر نہیں تو ان کے بازو والوں پر، وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے بازو والوں پر، یہاں تک کہ آخر دنیا کے آخری کونے پر جو مسلمان ہے اس پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ کس لیے کہ تاکہ مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑایا جائے، مظلوموں کو جو ہے ظالموں کے پنجے سے چھڑایا جائے، ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ مظلوموں کو چھڑانے کے لیے، مظلوموں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، ظالموں کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے جہاد فساد کا نام نہیں ہے، جہاد جو ہے وہ تو انصاف کا نام ہے۔ جہاد جو ہے مظلوموں کو جو ہے ظلم سے چھڑانے کا نام ہے، جہاد جو ہے لوگوں کو جو ہے انصاف دلانے کا نام ہے۔ یہ نظریہ جہاد ہے اسلام کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ حکم آیا اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ادھر مکے کے مسلمان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے آپ لوگ کیوں نہیں جہاد کر رہے ہو، کیوں نہیں قتال کر رہے ہو؟ بہرحال جو ہے مجھے اس تاریخ میں نہیں جانا، میں عرض کر رہا تھا قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ جب لوگوں پر ظلم کیا جائے، جب ظالم کا تانڈو جو ہے گلی کوچوں میں جو ہے ظلم کی جو ہے لہریں چل رہی ہے اور ظالم جو ہے دن دناتا پھر رہا ہے، تو اس وقت مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہاں جب ہم جنگ آزادی کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہی سبب جو 1400 سال پہلے تھا، اللہ فرما رہا ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہاں تو عالم یہ تھا کہ وہاں ایک مکے سے آواز آ رہی تھی، وہ مسلمان چیخ رہے تھے۔ یہاں تو جب انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا سب جو ہے، اور جس علاقے پر، جس صوبے پر وہ قبضہ کرتے تھے، اس نے سب سے پہلے بنگال پر قبضہ کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بنگال کو لوٹا ہے، بنگال کو جلایا ہے، بنگال کو جو ہے انہوں نے کھنڈر میں تبدیل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سو میسور کی باری آتی ہے، جہاں ٹیپو سلطان نے جو ہے ان کے سیلاب کو روکا ہے، لیکن جب ٹیپو سلطان بھی شہید ہوئے تو انہوں نے میسور کو جو ہے لوٹنا شروع کر دیا، اور آبادیوں میں جو ہے انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی۔ عالم یہ تھا کہ جب لوگ گھروں سے نکلتے آگ سے بچنے کے لیے تو یہ ظالم انگریز جو ہے یہ گولیوں سے بھون دیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ تو ایسے عالم میں جو ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اب مسلمانوں کو گھروں میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اب ان کے لیے فرض ہے کہ وہ ظالموں کو ہاتھوں سے مظلوموں کو چھڑائیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جنگ آزادی کا پس منظر ہے، اس لیے کسی نے کہا ہے رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، رلاتی ہے تیری تاریخ مجھ کو خون کے آنسو، جی قیامت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ اس لیے جنگ آزادی میں نہیں کہتا، تاریخ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر سب سے پہلے پرائم منسٹر بھارت کے جواہر لال نہرو جنہوں نے ڈسکوری آف انڈیا میں 2 باتیں کہی ہیں جنگ آزادی کے تعلق سے، سماعت کیجیے گا۔ کیا کہا ہے؟
کہ اس جنگ آزادی میں مسلمان قیادت کر رہے تھے، مسلمان لیڈنگ کر رہے تھے، باقی قومیں اس کے پیچھے پیچھے تھی مسلمانوں کے۔ 1757 سے لے کر 1857 کے پہلے تک یہ جو 100 سال جنگ ہوئی ہے، یہ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، کسی اور قوم کا جو ہے اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے، کسی اور قوم کا اس میں کوئی شیئر نہیں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، جنگ آزادی کا سب سے پہلے بغل بجانے والا جو ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ جنگ آزادی کا سب سے پہلا شہید جو ہے جس کو دنیا نواب سراج الدولہ کہتا ہے وہ بھی ایک مسلمان ہے۔ اندازہ لگاؤ، میں اس کر رہا تھا کہ جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نے کیا کہا کہ یہ جنگ جو تھی در حقیقت جو ہے اس میں مسلمانوں کا رول کیسا ہے؟ قائدانہ ہے۔ مسلمان آگے تھے اور ساری قومیں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بھی کب ہوئی ہے؟ 1857 کی جنگ میں سب لوگ شامل ہوئے ہیں، ہندو بھی شامل ہے، عیسائی بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے۔ لیکن 1857 کی جنگ سے پہلے جو 1757 سے شروع ہوئی ہے، یاد رکھنا جنگ 1857 سے نہیں شروع ہوئی ہے، جنگ جو ہے وہ 1757 سے شروع ہوئی ہے، جس کے سب سے پہلے بہر نواب سراج الدولہ نے جنگ کی ہے۔ میں کر رہا تھا جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی قیادت کس نے کی ہے؟ مسلمانوں نے کی ہے۔ اس جنگ کو لیڈ کیا ہے مسلمانوں نے، پہلی چیز۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی ہے وہ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ آج ہر چیز میں جہاد، ووٹ جہاد، لینڈ جہاد ہے نہیں، اور کیا کیا جو ہے یہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں اصل میں، مگر ہمارا بھیجا اتنا خراب ہو گیا کہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارا اصل سبق یہی ہے، مگر نہیں، ہم تو شانتی والے ہیں۔ کون سے ہیں؟ ارے نہیں، ہاں ہم تو شانتی والے، ہم بالکل جی۔ بہرحال دوسری بات کیا کہی ہے، بات سمجھ کو سماعت کریں۔ دوسری بات کہی کہ یہ جو جنگ آزادی تھی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، آج ہم 80واں جشن منا رہے ہیں۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتا، اگر علماء جنگ آزادی کو جہاد کا نام نہ دیتے، اگر مدارس کے طلبہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر کے آزادی کی اس آگ کو لوگوں کے دلوں میں نہ بھڑکاتے تو قیامت تک بھارت آزاد نہیں ہوتا۔ اگر آج یہ آزادی ملی ہے اور آج اس کا 80واں جشن منا رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی دین ہے، یہ اسلام کے نظریہ جہاد کی دین ہے، یہ علماء کی محنتیں ہیں، یہ طلبہ کی محنت ہے۔ میں نہیں کہتا، پرائم منسٹر آف انڈیا، سب سے پہلا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ آزادی ہے یہ اسلامی جہاد تھا۔ کیا تھا؟ اسلامی جہاد تھا۔ اس لیے اول سے لے کر آخر تک آپ پڑھیے، آپ جنگ آزادی کا سب سے پہلے کس نے فتویٰ دیا ہے؟ آپ تاریخ پڑھیں، 1757 کی جنگ شروع ہوتی ہے، نواب سراج الدولہ۔ یاد رکھیں ہندوستان سونے کی چڑیا تھا۔ کیا تھا؟ سونے کی چڑیا کا مطلب نہیں کہ سونے کی چڑیا بنا کر کے جو ہے لال قلعے پہ یا تاج محل پہ باندھ دیا دیکھو سونے کی چڑیا، نہیں، بلکہ ساری دنیا میں سب سے مالدار ملک بھارت تھا۔ سب سے زیادہ یہاں کارخانے تھے، یہاں کی زمینیں سونا اگلا کرتی تھی، یہاں کی فیکٹریوں کے بنے ہوئے مال ساری دنیا کی مارکیٹ میں دھوم مچاتے تھے۔ آج مغلوں کا نام آتا ہے تو ماتھے کی شکنیں جو ہے وہ بدل جاتی ہیں، اور اورنگزیب کی بات آتی ہے تو سب کچھ زیادہ ہی جو ہے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ مگر یہ اورنگزیب ہی تھا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، کہ جب یہاں بھارت پر جب کون ایران سے جو چلا تھا بادشاہ، کیا نام تھا اس کا؟ تیمور لنگ جو ہے، جب وہ ایران سے چلا تھا، سکندر اعظم جب وہ ایران سے چلا بھارت کی طرف تو اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ تم اس ہندوستان کی طرف بڑھ رہے ہو
جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور اس وقت جب اٹلی اور یونان یورپ کو تہذیب سکھانے والے، یورپ کو تہذیب و تمدن سکھانے والے اٹلی یونان جب جنگلی حالت میں تھے، اس وقت بھارت ساری دنیا پر راج کر رہا تھا. بھارت کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے ساری دنیا کی مارکیٹ میں جو ہے دھومیں مچا رہی تھی. یہاں تک کہ بنگال کے چند سیٹھوں کی مالداری پیسہ اتنا تھا کہ جتنا بینک آف انگلینڈ میں جتنا پیسہ تھا نا، اتنا پیسہ جو ہے بنگال کے صرف چند سیٹوں کے پاس تھا. اور تاجر سورت کا عبد السمی تاجر، اس کے پاس اکیلے کے پاس اتنی دولت تھی کہ جتنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی. جی، اور بات آئی جی ڈی پی کی. جانتے ہیں جب میں لال قلعہ وغیرہ دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، بولے دیکھو کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ لال قلعہ بنایا، تاج محل بنایا. ہماری بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن انہوں نے لال قلعہ اور تاج محل بنانے کے بعد بھی توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اس وقت بھارت کی جی ڈی پی کتنی تھی؟ 25%. کتنی تھی؟ 25%. مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی دولت کا 25% حصہ بھارت کے پاس تھا. کتنا؟ 25%. اور انگریز نے اس ملک کی جی ڈی پی کو جو ہے 2 پہ لا کے جو ہے کھڑا کر دیا. اور اس وقت کتنی ہے؟ 3.5%. یعنی 80 سالوں میں تم 1% بڑے ہو. کتنے؟ 1.5%. سمجھے کہ نہیں؟ 25 تک تو پیارے پہنچے بھی نہیں ہو. جس دن 25 تک پہنچو گے تب بات کرنا جو ہے مغلوں کی، تب بات کرنا کہ مسلمان بادشاہوں کی. اور تو اور سنو، بھارت کا 1 روپیہ انگلینڈ کے 16 روپیہ برابر تھے. کتنا؟ بھارت کا 1 روپیہ اور انگلینڈ کے کتنا؟ یہ تاریخ ہے، میں ہوا میں فائل نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو لگے تو آپ سوشل میڈیا میں جو اٹھا کر کے جا کے دیکھ لینا کہ جس وقت مسلمان یا حکومت کر رہا تھا، اس ملک کو مہان بھارت بنایا ہے تو مسلمانوں نے بنایا ہے. اس ملک کو جو ہے اگر سونے کی چڑیا بنایا ہے تو مسلمانوں نے بنایا ہے. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو. یہ اہل خرد بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. اور آج مسلمانوں کے نام بدلے جا رہے ہیں، آج شہر کے نام بدلے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام سے، ایسے جیسے کہ نفرت ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ حج ہے کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے، کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے. ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہم، ہر ورق پر بھارت کی ہر گلی و کوچہ مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی محنت اور مسلمانوں کی لگن کہ اس ملک کو مسلمانوں نے اپنے خون سے سینچا ہے. اس ملک کو مسلمانوں نے ہے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا ہے. ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن، ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن. اور ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن، ہمارے دم سے بہاروں نے لی ہے رنگ لائی. میں کر رہا تھا کہ جب بھارت پر مسلمان راج کر رہے تھے تو یہ ملک سونے کی چڑیا تھا. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. تھوڑا سا تاریخ آزادی سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سماعت فرما لیں کہ اس بھارت پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال راج کیا ہے. کتنے سال؟ 1000 سال. ٹھیک ہے. 3 دور گزرے ہیں مسلمانوں کی حکومت کے. پہلا دور محمد بن قاسم کا، جن کی جنگ راجہ داہر سے ہوئی. دوسرا دور محمود غزنوی کا، اور تیسرا دور گزرا ہے شہاب الدین محمد غوری کا، جس میں سب سے بڑا یوگدان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کہ جب خواجہ غریب نواز نے کتنے مسلمان کیے؟ 90,000. 90 لاکھ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت تو شاید 90 لاکھ آبادی بھی نہ ہو بھارت کی، لیکن 90,000 خواجہ غریب نواز کس شخصیت کا نام ہے
جس نے اس زمین کو توحید و رسالت سے آشنا کرایا ہو، جس نے اس زمین کو جو ہے کفر و بت پرستی سے پاک کیا ہو اور 90,000 لوگوں کو جو ہے اسلام کی دولت دی ہو. جی مگر اسلام کی دولت دینے کے بعد کتنا بڑا کام کیا صاحب جو ہے. مگر یاد آیا معین الدین کام تو بڑا کر لیا ہے تم نے بھائی، 90,000 لوگوں کو مسلمان کیا ہے نا، لیکن ابھی پیارے نبی کی کچھ سنت باقی رہ گئی ہے. پیارے نبی کی کچھ سنت باقی ہے. جب تک وہ سنت ادا نہیں ہو جائے گی، جب تک تمہیں عاشق رسول کہلانے کا مکمل حق نہیں ہے. عاشق اسے کہتے ہیں جو محبوب کی اداؤں پر جان دیتا ہے. خالی جو ہے لمبی لمبی ہانکیں، لمبی لمبی جو ہے دعوے نعرے نعروں سے عشق ثابت ہوتا ہے، بلکہ کیریکٹر اور کردار سے عشق ثابت ہوتا ہے. وہ خواجہ غریب نواز کہ جنہوں نے اسلام، کبھی آپ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، کبھی تو سوال کر لیا ہوتا اے عاشق الہی خواجہ غریب نواز عاشق الہی بھی اور عاشق رسول بھی ہے نا. عاشق الہی ہونے کے ناطے سے اے خواجہ غریب نواز آپ کو مکے کے کسی قبرستان میں مدفون ہونا چاہیے تھا، اور عاشق رسول ہونے کے حساب سے آپ کو جنت البقیع میں ہونا چاہیے تھا. یہ کفرستان میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اے سونے کے کلش والے راجا ذرا بتاؤ تو صحیح، کفرستان میں آپ کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ ارے وہ مکہ کہ جہاں کا عالم یہ ہے 1 رکعت نماز پڑھو تو کتنا 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. مدینہ میں 1 رکعت پڑھو تو 50,000 کا ثواب ملتا ہے. جی تو اے خواجہ غریب نواز، اے عاشق الہی عاشق رسول، اگر آپ عاشق الہی ہیں تو آپ کو مکے کے قبرستان میں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ یہ عاشق رسول ہیں تو جنت البقیع میں ہونا چاہیے تھا. آخر یہ قبرستان یہاں اجمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سونے کے کلش والے راجا کے گنبد سے آواز آئے گی، سننے والا ہونا چاہیے، آواز آئے گی کہ مکے مدینے کے چکر لگانا کمال نہیں ہے، مکے میں مدفون ہونا یہ کمال نہیں ہے، مدینے میں مدفون ہونا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ مدینے والے کا پیغام دنیا تک پہنچانا یہ کمال کی بات ہے. کافروں کو کفر سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، مشرکوں کو شرک سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، بت پرستوں کو بت پرستی سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، شرابیوں کو شراب سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، زانیوں کو زنا سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، غیبت کرنے والوں کو غیبت سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، سود کھانے والے کو جو ہے سود سے بچانا یہ کمال کی بات ہے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانا یہ کمال ہے. میں مدینے میں نہیں ہوں، لیکن جو ہے میں نے مکے والے کا اور مدینے والے کا پرچم جو ہے کفر کی چھاتی پر گاڑا ہے، اور آج اگین میں اس لیے سو رہا ہوں. اس لیے سو رہے ہیں. اب یاد آیا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. ہمیں سنتیں یاد آتی ہیں کب؟ کھانے سے پہلے یہ سنت ہے، بیچ میں یہ سنت ہے، بڑی اچھی بات ہے. کہیں نہ کہیں تو ہم ادا کر رہے ہیں نا. میدان جہاد کی سنت بھول گئے، تبلیغ کی سنت بھول گئے، پتھر کھانے کی سنت بھول گئے، گالیاں کھانے کی سنت بھول گئے. کھانے میں یاد آتا، بیچ میں یہ سنت ہے بے شک ہے نا، لیکن یہ عشق کی پہچان نہیں ہے. ارے کھانے کے ٹائم پہ تو سب جمع ہو جاتے ہیں، میں مجنوں معلوم ہے نا آپ کو. واقعہ سنا ہوگا آپ نے 12 مجنوں کا. جی مجنوں بیچارہ گرتا پھرتے جو ہے لیلا کے کہاں. اور جانتے ہیں یہ مجنوں کا خطاب کس نے دیا پتا ہے آپ کو؟ اس کا نام تھا قیس. کیا نام تھا صفدر بھائی؟ قیس نام تھا. اس کی ملاقات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی. کس سے ہو گئی؟ امام حسن، امام حسین، شہید اعظم، شہید کربلا، شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، جی سرداد نداد 10 درست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. اس حسین کے بڑے بھائی کا نام امام حسن ہے صاحب جو ہے. ملاقات ہو گئی تو آپ نے کچھ پوچھا اسلام کے بارے میں، تو وہ تو وہی کہہ رہا لیلا لیلا لیلا.
وہ کچھ نہیں بولتا، ہر سوال کے جواب میں لیلا. تو آپ نے کہا رہے یار تو میرا مجنون نظر آ رہا ہے. مجنون مانے پاگل. بس امام حسن کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلنا تھے کہ اصلی نام غائب ہو گئے، سب لوگوں نے اس کو کیا کرنا، اب لیلا مجنون کے نام سے مشہور ہو گئے صاحب. بہرحال ضمن ایک بات آئی، دروازے پر پہنچ گیا لیلا کے دروازے پر خادمہ، لیلا کی خادمہ باہر نکلی، دیکھا کہ بیچارہ پھٹے ٹوٹے کپڑوں میں ہے، بہت زیادہ بھوکا ہے، لاغر ہے، کمزور ہے. جی واپس گئی، کہا کون ہے دروازے پر؟ کہا تیرا مجنون ہے. کہا پھر بہت پھٹے ٹوٹے حال میں، لگتا ہے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. اچھا تو گرم گرم حلوہ بنا تھا. کیا بنا تھا؟ گرم گرم حلوہ بنا تھا، وہ لے کر آئی. اور جب گرم گرم حلوے کی خوشبو آنے جانے والوں نے جو ہے ناک تک پہنچی تو سب لوگ رک گئے. اب وہاں بھیڑ ہو گئی صاحب. بالکل آج ہم لوگ واقعی اللہ کے عاشق ہے تو وہی ہیں، رسول کے عاشق ہے تو وہی ہیں، خواجہ کے عاشق ہے تو وہی حال ہے، اور جو ہے غوث اعظم کے عاشق ہے تو ہمارا حال وہی ہے. بھیڑ لگ گئی صاحب. اب یہاں جو اصلی مجنون تھا اسے تو لوگوں نے دھکیل ڈھکال کے پیچھے کر دیا، اور نقلی والے مجنون آ گئے. اب وہ آئی، ارے مجنون کون ہے؟ لیلا نے حلوہ بھیجا ہے. تو سارے کہنے لگے ہم مجنون بھیا. جتنے بھی نقلی والے مجنون تھے سب نے حلوہ کھا کے چٹ کر دیا. اصلی والے مجنون کو بیچارے کو ایک ذرا خوشبو تک نہیں ملی جو ہے. وہ واپس لے کے چلے گئے. اس نے کہنے لگی لیلا ارے یہ کیا ہے یہ؟ ارے مجنون تو ایک ہی ہوگا، یہ اتنے سارے؟ کہا نہیں، اصل مجنون ایک ہی ہوگا. کہا پھر یہاں تک دیوان جو ہے لائن لگی پڑی ہے مجنون کی. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا ایک وہی جس میں ابھی حلوہ گیا تھا اسی میں جو ہے ایک کیا لے جاؤ، چھڑی لے جاؤ اور ڈھکن. ابھی جو لوگ ابھی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی میٹھا آ رہا ہے تب کچھ تھوڑا تیکھا ہو جائے. میٹھے کے ساتھ تیکھا لگتا ہے، تیکھا آنے والا ہے. یہ اپنی زبانیں جو ہے تیکھے کے لیے جو ہے تیز کر ہی رہے تھے. اور خادمہ نے کہا کون مجنون؟ کہا ہم مجنون. تو کہا لیلا نے اپنے مجنون سے، جو مجنون ہے وہ آگے بڑھے، اور لیلا نے کیا مانگا ہے؟ خون مانگا ہے، گوشت مانگا ہے، جسم کا ٹکڑا مانگا ہے. بس جیسے ہی سنا جو ہے ہمارے محمود بھائی تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. یہ ہر دل عزیز محمود دلوی صاحب جو ہے، جو ہمیشہ قوم کے معاملے میں آگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ اسلام و سنت پر قائم دائم فرمائے. ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سب چھٹ گئے. اب جو مین مجنون تھا وہ آگے آیا. تو حال ہمارا بھی یہی ہے، جب امام حسین کا کھچڑا ہو تو ہم سب مجنون بن جاتے ہیں، شربت ہو تو ہم مجنون بن جاتے ہیں، مگر جب مسجد کی حفاظت کے لیے جان کی بات آتی ہے تو کوئی مجنون نظر نہیں آتا، سب میدان خالی نظر آتا ہے. بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھارت کی سرزمین پر 90,000 لوگوں کو اسلام دیا. اللہ کی کمپنی کو 90,000 کسٹمر دے دیے ہیں. کیا دے دیے ہیں؟ اب اس عظیم سیلس مین کا نام ہے خواجہ غریب نواز، کہ جس نے اللہ کی کمپنی کو 90,000 سیلس مین دیے ہیں. یاد رکھنا سیلس مین کا مطلب اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اس کا سب سے بڑا پروڈکٹ جنت ہے. کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے جنت کا پرچار کیا ہے. اے لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو. اے لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو کفر سے توبہ کر لو. اے لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو شرک سے توبہ کر لو. اے لوگوں جنت میں جانا چاہتے ہو تو جھوٹ سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو، غیبت سے توبہ کرو. جنت نیک لوگوں کے لیے ہے. جنت جو ہے اللہ کے فرمانبردار بندوں کے لیے ہے. بہرحال جو ہے اس طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اللہ کی کمپنی کا جو سب سے بڑا پروڈکٹ جنت ہے اس کا اتنا پرچار کیا ہے، اتنا پرچار کیا ہے کہ 90,000 لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی ہے. اس عظیم سیلس مین کا نام خواجہ غریب نواز ہے کہ جس نے زمین کے بھارت کے چپے چپے پر جو ہے اللہ اس کے رسول کے نام کو روشن کیا ہے. بہرحال یاد آیا. کیا یاد آیا؟ ارے تیرے نبی کی ایک سنت باقی رہ گئی ہے. کون سی سنت ہے؟ کہ جب مدینے میں حضور تشریف لائے
تو آپ کی کئی سنتوں میں جو اہم سنت تھی وہ یہ کہ آپ نے مدینے میں اسلامی حکومت قائم فرمائی ہے. کیا فرمائی ہے؟ اسلامی حکومت، اسلامی سیاست. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور رب کے محبوب ہیں، کیا ضرورت تھی آپ کو حکومت قائم کرنے کی؟ آپ تو تبلیغ کرتے رہتے، نماز کی دعوت دیتے رہتے، مگر نہیں، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. ایمان مکمل ہوتا ہے تو اسلامی حکومت پر، ایمان اسلام مکمل ہوتا ہے تو اسلامی حکومت پر میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے، جن جیسی نماز کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے، وجہ وجود کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے. انہوں نے دنیا والوں کو بتایا اگر اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو اور کفر کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہوگی تاکہ دین غالب ہو سکے. اور یہ آیت جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے دین حق لے کر بھیجا ہے تاکہ دین غالب ہو. اور غالب ہونے کے لیے جو ہے دو چیزیں ضروری ہے، ایک اسلامی جہاد ضروری ہے اور دوسری اسلامی حکومت ضروری ہے. حضور نے مدینے میں آ کر اسلامی جہاد بھی کیا ہے، اسلامی حکومت بھی قائم کی ہے، تب جا کر جو ہے پورے عرب پر اسلام غالب ہوا ہے اور ہر جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا ہے. بہرحال تو خواجہ غریب نواز کو یاد آیا، وہی ابھی ایک سنت باقی ہے تیری. تیرے نبی نے مدینے میں آئے تو اسلامی حکومت قائم کی، پر آپ کو یاد ہے، آپ کو اور میں پیچھے لے چلوں، لوگ اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ساری دنیا کے اولیاء کے سلطان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، کیوں محمد درمیان انبیاء. جس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور غوث اعظم جو ہے قیامت سے پہلے تک سارے اولیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. بہرحال بات آئی تو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا تھا. کہاں پر؟ پوری دنیا میں مردہ ہوتے اسلام کو زندہ کیا، اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، اپنے مریدوں کے ذریعے، اپنے عقیدت مندوں کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو محی الدین کا خطاب ملا. محی الدین اسلام کو زندہ کرنے والا. مگر صلاح الدین ایوبی کا نام سنے، فاتح بیت المقدس. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. ان اللہ والوں نے صرف چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کی ہے، بلکہ اگر صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس بنا ہے تو یہ بھی حضور غوث اعظم کی دعاؤں کا طفیل ہے، صدقہ ہے. یہ جب 7 سال کا ہے، کون 7 سال کا، کون صلاح الدین. اس کے باپ نجم الدین ایوب جو ہے آتے ہیں حضور بارگاہ غوثیت میں، حضور دعا فرما دے میرا یہ بچہ مجاہد اسلام بنے، یہ جہاد میں اسلام کا پرچم بلند کرے، دنیا کے ظالموں کو انجام تک پہنچائے. دعا سنی حضور سیدنا شیخ عبد القادر غوث اعظم نے اپنی دعاؤں سے مجاہد اعظم پیدا کیا ہے، فاتح بیت المقدس، اور بتا دیا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ ضروری ہے اور اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف آئیے. یاد آیا میرے نبی کی ایک سنت کیا ہے، مدینے میں حکومت قائم کی، برابر ہے. اب آپ نے جو ہے خواب میں شہاب الدین محمد غوری کو خواب کے ذریعے بشارت دی، آؤ ہم تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا کرتے ہیں. تو خواجہ غریب نواز نے بھی بتا دیا کہ تب اسلام پھیلانا ہوگا تو
تبلیغ کرنی ہوگی اور اسلام کو بچانا ہوگا تو اسلامی جہاد آتنک کا نام جہاد نہیں ہے بلکہ فساد کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے، اور مظلوم کو انصاف دلانے کا نام جہاد ہے، کسی ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانے کا نام جہاد ہے، دنیا میں امن و شانتی قائم کرنے کا نام جہاد ہے، دنیا سے جو ہے ظلم کا خاتمہ کرنے کا نام جو ہے جہاد ہے۔ ظالموں، تم نے جہاد کو بدنام کیا ہے۔ جہاد جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے جس کی بنیاد پر زمین پر امن و شانتی قائم ہو سکتی ہے اور ظالموں کو اس کے انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال شہاب الدین محمد غوری آئے، توجہ آپ کی، تو یہ تیسرا دور تھا شہاب الدین محمد غوری کے ذریعے۔ جب شہاب الدین محمد غوری کی جنگ ہوئی اور وہ کامیاب ہوئے، مدینہ اجمیر میں ہیں، آواز آئی اچھا یہاں مسلمان ہے، کہیں نماز ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھی، دیکھا کوئی اللہ والے نماز پڑھا رہے ہیں، یہ پیچھے کھڑے ہو گیا شہاب الدین محمد غوری، اور نماز کے بعد جب مسافر کے لیے آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کوئی اور نہیں ہے تو خواجہ غریب نواز ہے جنہوں نے مجھے وہاں سے بلایا ہے۔ میں کر رہا تھا یہ مسلمان دور کا دور حکومت کا تیسرا دور ہے، یہاں سے حکومت چلتی ہے کہاں تک؟ بہادر شاہ ظفر تک۔ کتنا ہے بندصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین میں مل نہ سکی کوئے یار میں۔ 700 سال کا یہ دور تھا، 700 سال یہ حکومت چلی ہے، 330 سال جو ہے مغلوں کی حکومت رہی ہے۔ یہ 3 دور حکومت کے گزرے ہیں، کل ملا کر کے 1000 سال حکومت مسلمانوں نے کی ہے۔ اب میں آپ سے یہاں کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے حکومت کیوں دی ہے؟ یاد رکھنا، میں نے کل یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے انسان کو جو بھی دیا ہے یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر اس کو دولت ملتی ہے تو اللہ دولت کے ذریعے امتحان لے رہا ہے، اولاد ملتی ہے تو اولاد کے ذریعے امتحان لے رہا ہے، جوانی ملتی ہے تو جوانی کے ذریعے امتحان لے رہا ہے۔ اگر یہ آنکھوں کی بینائی ہے تو ان آنکھوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اگر ہاتھوں کے اندر چھونے کی طاقت ہے تو اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے زندگی دی تھی، تو نے زندگی کا کیا استعمال کیا ہے؟ میں نے جوانی دی تھی، تیری جوانی کی راتیں کہاں گزری ہے؟ تیری جوانی کی صبح کہاں گزری ہے؟ تیری جوانی کی جو ہے دن و رات کہاں گزرے ہیں؟ میں نے تجھے حکومت دی تھی، تو نے حکومت کا کیا کیا ہے؟ اللہ نے مسلمانوں کو حکومت اس لیے دی تھی تاکہ وہ دنیا کے چپے چپے پر اسلام کی حکومت قائم کرے اور دنیا میں امن و انصاف قائم کر سکے، ظلم کا خاتمہ ہو سکے۔ بہرحال جو ہے آپ مسلمانوں سے حکومت کیوں چھینی؟ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزی 1600 میں وجود میں آئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا کی طبیعت خراب ہوتی ہے، کن قوموں کو کرسی پر بٹھایا جاتا ہے اور کن قوموں کو کرسی سے اتارا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ انگریز کئی ڈاکٹر آئے مگر کسی نے علاج نہ کیا، مگر جب ایک انگریز ڈاکٹر آیا اور اس نے شاہجہاں کی بیٹی جہاں آرا کا علاج کیا، اللہ نے اس کے علاج سے اس کو شفا دے دی۔ جی شاہجہاں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تمہاری دوا سے ہماری بیٹی کو شفا ملی ہے، اللہ نے شفا، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ تو جانتے ہو انگریز نے کیا مانگا؟ اس نے بادشاہ شاہجہاں سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ہندوستان میں میری قوم کو، انگریزوں کو ہندوستان میں تجارت کا پرمیشن دے دیا جائے۔ کیا دے دیا جائے؟ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا بلکہ اپنی قوم کے لیے مانگا ہے۔ توجہ آپ کی، یہ وہ چیز ہے جس قوم کے افراد اپنے لیے نہیں جیتے، اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں، وہ قومیں تخت پر بیٹھتی ہیں، اور جس قوم کے افراد جو ہے آپسی اختلافات و انتشار اور خود غرضی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ قومیں تخت سے نیچے اتار دی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اب یہ تو انگریز کا کردار تھا جو اپنے لیے نہیں جی رہا تھا، اپنی قوم کے لیے جی رہا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا ہے بلکہ اپنی قوم کو بھارت میں جو ہے تجارت کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، پرمیشن مانگ رہا ہے۔ شاہجہاں نے پرمیشن دے دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا کہ ادھر جو ہے اب انگریز
انگریز نے اس سونے کی چڑیا کو، یاد میں نے کیا کہا کہ جب یہ ملک سونے کی چڑیا تھا تو ساری دنیا بھارت کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، انہیں میں انگریز بھی سر فہرست تھا، اور اس نے جو ہے اس سونے کی چڑیا پر قبضہ کرنے کے لیے وہ بھارت میں آیا۔ بہرحال جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل 1600 انگریزی 1600 میں ہوتی ہے، اور یہ محنت کرتا چلا جا رہا ہے، محنت چل رہی ہے، ہر محاذ پر یہ اپنے پنجے دبا جو ہے گارتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انگریز مغل سلطنتوں کے شہزادوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی عیاشیاں اپنی حد پر پہنچ چکی تھی، عالم یہ تھا کہ تخت سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، اور یہ عالم جب تخت سلطنت کے لیے مغل شہزادے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے، عیاشیاں کرنے لگے، تب اللہ نے انتظام فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر وہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو ہمارا عذاب آنا حق بجانب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے اب مغلیہ سلطنت کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ 1707 کے بعد جو ہے اب عالم یہ ہے انگریز 150 سال کے اندر اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اب وہ جو ہے نواب سراج الدولہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ بنگال سب سے مالدار صوبہ تھا بھارت کا ساری دنیا میں، آج بھارت کا جو ہے آج بھارت کے لوگ جو ہے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، لیکن جب یہاں مسلمان راج کر رہے تھے تو دوسری دنیا سے یہاں لوگ آتے تھے اور یہاں جو ہے یہاں نوکریاں کیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ بہرحال اب جو ہے پہلی جنگ شروع ہوتی ہے، انگریز نواب سراج الدولہ سے جنگ کے لیے تیار ہے، پلاسی کے میدان میں دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں، ایک طرف نواب سراج الدولہ ہے اور ایک طرف انگریز ہے، لیکن نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا میر جعفر، جس نے اندرون خانہ انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا تھا، اس نے غداری کی اور جو فوج اس کے ہاتھ میں تھی اس نے فوج کو اجازت نہ دی، نتیجہ یہ ہوا کہ پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ جو ہے بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے 1857 میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، ایک طرف انگریز ہے کہ اپنی قوم کے لیے جی رہا ہے، اور ایک طرف مسلمان ہے کہ میر جعفر جیسا غدار جو ہے دشمن سے ہاتھ ملاتا ہے اور پوری قوم کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیچ دیتا ہے، پوری قوم کو جو ہے جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ جس قوم کے افراد اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں وہ قوم جو ہے ترقی کی آخری سیڑھی پر ہوتی ہے، اور جس قوم کے افراد آپس میں غداری کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے دشمنوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے دشمنان اسلام کی گودوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہ قوم جو ہے تنزلی اور بربادی کے آخری گڑھے میں گر جاتی ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے، میں کر رہا تھا۔ بہرحال جو ہے نواب سراج الدولہ بہادری سے لڑتے لڑتے 1757 میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا شہید ہے جنگ آزادی کا جسے دنیا نواب سراج الدولہ کہہ رہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اس کے بعد جب انگریز نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا اور بنگال کو بری طرح سے لوٹا، گاؤں کے گاؤں جلا دیے، گاؤں کے گاؤں جو ہے اس نے کھڈر میں تبدیل کر دیے، بڑی بڑی فیکٹریاں بدل دی، کسانوں پر لگان اور تاجروں پر جو ہے بہت زیادہ ٹیکس لگایا، اور جو صنعت کاروں کے کارخانوں کو بند کر کے انہیں جو ہے اپنے کارخانوں میں کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ جہاں عالم یہ تھا اسکول جو ہے برباد کر دیے گئے، کالج برباد کر دیے گئے، تاکہ یہاں کی قوم جو ہے جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے۔ ہر طرف سے جو ہے انگریز نے جو ہے بھارت کو لوٹنا شروع کیا۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ اگرچہ اس نے جو ہے پورے بھارت کو برباد کیا ہے، لیکن چونکہ اسے ڈر تھا کہ کسی اور قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو سکے، اگر کوئی قوم ہے جو کھڑی ہو سکتی ہے اور ہم سے واپس جو ہے حکومت چھین سکتی ہے، وہ ایک ہی قوم ہے، وہ ہے مسلمان۔ اس لیے انہوں نے جو ہے خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو شہید کیا، مسجدوں کو شہید کیا، خانقاہوں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اب تاریخ آزادی آگے بڑھتی ہے اور ٹیپو سلطان شہید
आजादी की कमान संभालते हैं। अब मैसूर की तरफ अंग्रेज का रुख है। बंगाल के बाद मैसूर है जो सबसे ज्यादा मालदार सूबा है। अगर किसी मुल्क पर कब्जा करना हो तो उसकी इकोनॉमी पर कब्जा कर लो, वो मुल्क खुद ब खुद जो है कब्जे में आ जाएगा। उस मुल्क की मईशत पर कब्जा कर लो, वो मुल्क खुद ब खुद कब्जे में आ जाएगा। अगर किसी मुल्क पर कब्जा करना है, उस मुल्क के रहने वालों को इल्म के उजाले से निकालकर जहालत के अंधेरियों में ढकेल दो, वो मुल्क खुद ब खुद कब्जा हो जाएगा। बहरहाल जो है अब जो है टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जंग आजादी की कमान संभालते हैं। इस जंग आजादी का सबसे बड़ा शहीद कोई है, सबसे बड़ा मुजाहिद आजादी है, वो टीपू सुल्तान है। खुदा की कसम, जब मैं तारीख पढ़ता हूं तो टीपू सुल्तान उसका नाम है जिसने कुरान पर हाथ रखकर ये कसम खाई थी कि जब तक मैं अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाल दूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिसने ये कहा था कि जब तक मैं अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं कर दूंगा उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं बैठूंगा, उस वक्त तक बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। यही नहीं बल्कि उसने कुरान की जो जिहाद की आयतें थी उलमा से कहा तुम जुमे में तकरीरें करो, पीरों से कहा तुम मुरीदों को बताओ, यहां तक कि उसने उलमा और वाइजीन से जुमे में खिताब करवाए। मुसलमानों से कहो, मुसलमानों से कि अंग्रेज से लड़ना जिहाद है। सबसे पहला जंग जिहाद का नारा देने वाला, सबसे पहले जो है जंग आजादी को जिहाद का नाम देने वाला वो टीपू सुल्तान शहीद है। उनने इस तरह से जो है मौलवियों को, आलिमों को, वाइजों को और जो है यही नहीं बल्कि आसपास के हाकिमों को उसने जो है दावतनामे भिजवाए कि मैं भारत से अंग्रेजों को निकालना चाहता हूं, तुम मेरा साथ दो। लेकिन बहरहाल आखिर वही हुआ कि जिसका डर था कि हजरत टीपू सुल्तान के पास भी एक गद्दार था जिसका नाम था मीर सादिक, जो है उसने भी जो है मीर जाफर की तरह गद्दारी की और अंग्रेज से हाथ मिला लिया। और इस तरह से 1799 में जो है टीपू सुल्तान शहीद जो है रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब उनके वजीर ने यह कहा कि हुजूर जो है चले जाइए, अब आप चंद ही लोग बचे हैं, कैसे आप अंग्रेज से लड़ सकते हैं? तो टीपू सुल्तान ने कहा था कि किधर की 100 साल की जिंदगी से जो है शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और आप आज दुनिया ही नारा लेती है कि भारत भारतीयों का है, हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान वासियों का है, लेकिन ये नारा जो है सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दिया था, ये भारत भारतीयों का है, ये भारत जो है हिंदुस्तानियों का है। अंदाजा लगाइए। बहरहाल जो है 1799 में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं। और अब इस तरह से अंग्रेज आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब फिर एक और वक्त आता है 1803 में जो है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के जुल्म को देख करके फिर आप फतवा देते हैं, ए भारत के मुसलमानों तुम कब तक तमाशा देखते रहोगे? अंग्रेज जो है स्टेट जो है जो फतह करता चला जा रहा है और जुल्म की सारी सरहदें जो है पार करता चला जा रहा है। आप जो है मैंने तारीख में पढ़ा है एक पादरी, कौन पादरी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड है उनको लिखता है कि तुमने कैसे लोगों को भेजा है, तुम्हारे कारिंदे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि जो हिंदुस्तानी तुम्हारे मजहब से नफरत कर रहे थे। और सुनो जो है हकीकत यह है कि जो अंग्रेज ने जो छठे छठे बदमाश थे उनको भारत में भेजा ताकि वो यहां जो है भारतीयों के साथ जुल्म करें और जुल्म की सारी सरहदें पार करें। बहरहाल जो है 1803 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फतवा देते हैं, ऐ मुसलमानों जिहाद करना फर्ज है, अंग्रेजों से लड़ना सिर्फ जंगी नहीं है बल्कि जिहाद फर्ज है। जब जिहाद का नाम आता है तो मुसलमान के लिए घर में रहना जो है अब हराम है। अब जो जिस हालत में है उसको वहां से निकलकर बातिल से टकराना उसके दीन का हिस्सा है, उसके ईमान का हिस्सा है। अगर घर में पड़ा रहेगा अब ये ईमान वाला नहीं रह सकता है। जिहाद की आवाज सुन करके अगर ये ना बाहर आए तो फिर से मोमिन कहलाने का कोई हक नहीं है। बहरहाल जो है अब ये जंग आजादी चल रही है। इस तरह से अब वहां जब देखा कि सूबा दर सूबा जो है अभी दिल्ली बची हुई थी, अभी चंद सूबे बचे हुए थे जो बहादुर शाह जफर के हाथों में थे। बहादुर शाह जफर ने अपने सारे आसपास के जो राजे महाराजा थे उन्होंने आपने सबको लिखा कि तुम अंग्रेजों को मुल्क से निकालने में मेरी मदद करो। अगर अंग्रेज निकल गया
تو مجھے تخت پر بیٹھنے کا کوئی خوشی نہیں ہے، میں تخت سے خود بخود استعفیٰ دے دوں گا، آپ سنبھالو، مگر تم انگریزوں کا سے جو ہے انگریزوں کے مقابلے میرا ساتھ دو۔ یہ بہادر شاہ ظفر جو ہے اس عظیم انسان کا نام ہے، اس صوفی انسان کا نام ہے کہ جس سے جو ہے جس کو چاہنے والے نہ صرف مسلمان تھے بلکہ غیر مسلم بھی جن کا احترام کرتے تھے، جن کے نام سے جو ہے غیر مسلم بھی جو ہے ادب سے ان کا نام لیا کرتے تھے۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر نے دیکھا کہ اب دہلی کا تخت بچا ہے اور اس طرح اور کچھ ریاستیں انگریز اب اس پر بھی قابض ہو جائے گا، اس لیے جو ہے انہوں نے اس وقت آپ کے جو رائٹ ہینڈ تھے وہ کون تھا؟ علامہ فضل خیر آبادی، اس عالم دین کا نام ہے کہ جس نے اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر سنیت کی کمان سنبھالی ہے تو علامہ فضل خیر آبادی ہے، علامہ فضل رسول بدایونی ہے۔ کب کی بات ہے؟ 1857 کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو ہے بہادر شاہ ظفر نے علامہ فضل خیر آبادی کو بلایا کہ دیکھو انگریز کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، کون سا ظلم ہے جو وہ بھارتیوں پر نہیں کر رہا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بھارتیوں کو جو ہے کتے کے نام سے یاد کرتا تھا، جگہ جگہ بورڈ لگا رکھے تھے یہاں کتوں کو آنا منع ہے، یہاں بھارتیوں کا آنا منع ہے، اور بات تو یہاں تک بڑھی کہ ان کا ہر ظلم جو ہے بھارتی برداشت کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے جو ہے یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے ان کی مذہبی معاملے میں مداخلت شروع کر دی، ان کے پادری جو ہے کبھی مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح سے جب انگریز نے اپنے مذہب کو بھارتی لوگوں پر زبردستی تھوپنا چاہا تو اب جو ہے یہ آگ آزادی کی جو ہے بھڑک اٹھتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے ہاتھ میں کمان دی کہ تمہارا کام ہے اس آزادی کی جنگ کو جو ہے گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچانا۔ چنانچہ علامہ فضل خیر آبادی نے بھارت کے سارے بڑے بڑے عالموں کو دہلی کی شاہی جامع مسجد میں بلایا اور بلانے کے بعد میٹنگ کی، اے عالموں بتاؤ کیا یہ ظلم دیکھتے رہنا کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ عورتوں کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بچوں کی چیخیں جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور تم جو ہے مسجدوں کے کونے سنبھالے ہوئے ہو، تم خانقاہوں کے کونے سنبھالے ہوئے ہو، تم مدرسوں کے جو ہے کونے سنبھالے ہوئے ہیں، آخر یہ جہاد کس کام آئے گا؟ ارے جہاد تو میرے نبی نے کیا ہے، جہاد گالی نہیں ہے، جب وقت آیا ہے تو میرے نبی نے جنگ بدر میں پہنچے ہیں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر کے، مختصر ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، مختصر ڈنڈے ہیں، جب اسلام خطرے میں ہو تو پھر کسی مسلمان کو گھر میں بیٹھنا جائز نہیں، اور اگر وہ بیٹھتا ہے تو پھر اسے مسلمان کہنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نظر جہاد ہے۔ آپ نے سارے عالموں سے کہا تم مدرسوں میں بیٹھے رہو، انگریز ظلم کرتا رہے، تم خانقاہوں میں بیٹھے رہو، انگریز ظلم کرتا رہے، تم جو ہے مسجدوں میں بیٹھے رہو، ظلم کرتا رہے، بتاؤ تمہارا مذہب یہی کہتا ہے کہ تم خاموشی کے ساتھ بزدلی کے ساتھ جو ہے مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھے رہو، بتاؤ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ نے قرآن کو واضح کیا ہے کہ جب مکے کے مسلمانوں پر جو ہے جب مکے کے لوگوں نے ظلم کیا ہے تو اللہ نے مدینے کے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ بہرحال اس وقت جتنے بھی علماء کرام تھے، ایک بات درود شریف پڑھ کر سنا دیں۔ اگر آج ہم آزادی کا 80واں دن منا رہے ہیں تو اس میں ہم اس ترنگے جھنڈے کی سرخی میں سب سے زیادہ ہمارا خون لگا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب ہم سے یہ کہتے ہیں یار سے جو ہے یہ دوسرے جو لوگ ہیں آج جو ہے وندے ماترم کے ذریعے ملک کا وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ اٹھاؤ کہ جب ویر ساورکر کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد جو ہے جب اس نے کہا کہ جو ہے مجھے چھوڑ دیا جائے، 17 مرتبہ اس نے جو ہے درخواست دی تھی انگریز کے حضور میں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، مگر جب انگریز نے کہا کہ تمہیں جو ہے جنگ آزادی میں شریک نہیں ہونا ہے، جنگ آزادی کی کسی بھی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہونا ہے، تب جا کر کے اور ایک اور معاہدہ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ تمہیں ہندوتا کا جو ہے یہ معاہدہ کھولنا ہے، یہ ہندوتا کا جو سیلاب ہے اس سیلاب کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تاریخ پڑھو، ویر ساورکر کے جیل سے آنے کے بعد وہ کسی بھی جنگ آزادی کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں تھا، اور ڈاکٹر ہیڈ کی بات جس نے 1925
1936 میں جو ہے RSS کی بنیاد ڈالی ہے. آپ پڑھو ان کی کتابوں کے اندر, میں اپنی کتاب نہیں, ان کی تاریخ کی کتابوں میں اندر موجود ہے, RSS کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ڈاکٹر ہیٹ گیوار نے جو ہے یہ کہا تھا کہ اس ہندوستان کو اگر ترقی دے گا تو وہ انگریز دے گا, اس ہندوستان کو جو ہے پستی کی بلندیوں سے آسمان کی بلندی, پستی سے آسمان کی بلندی تک پہنچائے گا تو وہ انگریز پہنچائے گا. یہ پاگل ہے جو جہاد کی بات کر رہے ہیں, یہ پاگل ہے جو آزادی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ہیٹ گیوار جو ہے جنگ آزادی کے مجاہدین کو پاگل سمجھتا تھا اور انگریزوں کو جو ہے یہاں بھارت کا نجات دہندہ سمجھتا تھا. تاریخ پڑھو, جنگ آزادی میں نہ RSS کا کوئی ہاتھ ہے. آج جتنے بھی جو ہے یہ آج وفادار بن رہے ہیں, ان کا کوئی ہاتھ, ان کا کوئی یوگدان جنگ آزادی میں نہیں ہے. لیکن اس ترنگے جھنڈے کی سرخی میں اگر سب سے زیادہ خون لگا ہے تو ہمارے اسلاف کا لگا ہے. ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن, ہمارے خون سے رنگین ہے زمین چمن, ہمارے دم سے بہاروں نے لی انگڑائی اور سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو, سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی زلف برہم کو. یہ اہل خرد بتلائیں گے کہ ہم نے دیا ہے عالم کو جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی, جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اور ہم سے یہ نادان, یہ غدار کہتے ہیں کہ تمہیں بندے ماتم بولنا ہوگا جن کا جو ہے جنگ آزادی میں کوئی یوگدان نہیں ہے. اب ہم سے یہ کہتے ہیں اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا, تمہارا نہیں, ہر پھول ہمارا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, جب بھی جنگ آزادی کی بات آ جائے تو نگاہ نیچی کر کے بات نہ کرنا بلکہ سینہ تان کر کہنا کہ اس جنگ آزادی میں سب سے زیادہ ہمارا خون بہا ہے. 60 لاکھ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں شرکت کی ہے, 80,000 علماء کرام نے جانیں دی ہے. میں بھی اس کی تفصیل عرض کروں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر پھول ہمارا ہے, ہر خار ہمارا ہے, ہم نے بھی لہو دے کر گلشن کو سنوارا ہے. اور سو ظلم کیے تم نے, ایک نہ کی ہم نے, وہ ظرف ہمارا تمہارا ہے اور یہ ظرف ہمارا ہے. بہرحال جو ہے اب 1857 کی جو جنگ ہوتی ہے, علامہ فضل خیر آبادی نے دہلی کی شاہی جامع مسجد سے اعلان کر دیا. کیا یہ تیسرا فتویٰ ہے؟ پہلا فتویٰ ٹیپو سلطان نے دیا تھا, دوسرا فتویٰ جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا, تیسرا فتویٰ جو ہے علامہ فضل خیر آبادی نے دیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اعلان کیا گیا دہلی کی شاہی جامع مسجد سے کہ انگریزوں سے لڑنا جہاد ہے, اس جنگ میں جو بھی مرے گا وہ شہید ہوگا, مرتے ہی جنت میں جائے گا, تو اس جنگ کی آگ کو ان RSS والوں نے گاؤں گاؤں نہیں پہنچایا تھا, انہی مولویوں نے گاؤں گاؤں پہنچایا ہے. انہی مدرسے کے بچوں نے جنہیں آج آتنکوادی کا اڈا کہتے ہو. تاریخ پڑھو ظالموں, تم نے وہ تاریخ پڑھی ہے جو انگریز نے لکھی ہے. ایسے کتنے غیر مسلم ہندو ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کی تاریخ لکھی ہے اور کہا ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے تو مسلمانوں نے دی ہے. بہرحال جو ہے اب جنگ آزادی کی آگ جو ہے گھر گاؤں گاؤں پہنچ چکی ہے, لیکن یہ جنگ ناکام ہو جاتی ہے. 1857 جس کو انگریز غدر کا نام دیتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کبھی آپ تاریخ پڑھیے کہ اس کے بعد سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی جو اس کارواں کے میر تھے ان کو جو ہے کالا پانی کی سزا ہوتی ہے. اور اس کے بعد کون بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قلعے میں جو ہے قید کر دیا جاتا ہے. اور رنگون کے قلعے میں ایک انگریز کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا, بڑا رونگٹا کھڑا کر دینے والا ہے. یہ جنگ آزادی جو ہے یہ خون اس زمین پر, یہ کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ ہمارا خون بھی شامل ہے یہاں کی مٹی میں, یہاں کا خون بھی شامل ہے ہماری مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اور لگے گی آگ تو جلیں گے گھر کئی زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میں عرض کر رہا تھا تو اب عالم یہ ہے. بہادر شاہ ظفر کے بارے میں نے تاریخ پڑھی ہے, وہ انگریز لکھتا ہے کہ وہ جب انگلینڈ سے آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا میں مغل بادشاہ کے آخری تاجدار کو دیکھنا چاہتا ہوں. مغل بادشاہ کا آخری تاجدار کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر. کتنا ہے بد نصیب, ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. اور جو ہے اس کی بہادر شاہ ظفر کی قبر کہاں بنائی تھی جانتے ہو ظالموں نے؟ انہوں
जिन्होंने घोड़े दौड़ का जो मैदान में वहां जो है बहादुर शाह जफर की कब्र बनाई। अल्लामा बहादुर शाह जफर लिखते हैं कि जो है पसे मर कब्र परे जफर, कोई फातिहा भी क्या पढ़े, पसे मर कब्र परे जफर, कोई फातिहा भी क्या पढ़े, जो टूटी कब्र का था निशा उसे ठोकरों से उड़ा दिया। आओ जंग आजादी जो है किस तरह हासिल हुई है, कितने शहजादों ने जो है जान दी है, कितनी शाही बेगमात ने जो है उनको जो है उन्होंने जो है महल से कूद कर जान दी है। बेगम हजरत महल, कितनी सैकड़ों मुसलमान औरतें हैं जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा लिया है। आज खाली रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है, मगर तारीख पढ़ो ऐसी एक रानी लक्ष्मीबाई नहीं, मुसलमान के दामन में बेगम हजरत महल है। और कितनी ऐसी औरतें हैं कि जिन्होंने जो है अंग्रेज से शाना बशाना सीना बसीना जो है जंग लड़ी है और कहा है इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, इधर आ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहरहाल जो है बहादुर शाह जफर के नाश्ते का है, नाश्ते का टाइम है, नाश्ते के तश्त में ढककर कोई चीज आई है। जब बहादुर शाह जफर ने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसके शहजादों, दोनों शहजादों का सर तश्त में रखा हुआ है। बहादुर शाह जफर के नाश्ते के तश्त में उसके बेटों का सर रखा हुआ है। और जब बहादुर शाह जफर इस तिरंगे झंडे की सुर्खी में सबसे ज्यादा खून हमारा लगा है, याद रखना। कभी भी बात आए तो निगाह उठाकर बात करना, निगाह झुकाकर नहीं। अपने बच्चों को बता के मरो कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस हिंदुस्तान को महान बनाया है तो मुसलमानों ने बनाया है। इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया था तो मुसलमानों ने बनाया। हर हर गली हमारी जो है, हमारी कामयाबी, हमारी कुर्बानियों को जो है ऐलान करती नजर आएगी। बहादुर शाह जफर ने जब अपने दोनों बेटों का सर देखा, अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान अपने बेटे की लाश देखता है तो कितना गमगीन होता है। अल्लाह वो जो है दुख किसी साहिब औलाद को ना दे। दो बेटों का सर जो है उसने जब तश्त में रखा हुआ देखा, कौन सा दिल होगा कि जो उसने बर्दाश्त किया होगा जब उसने अपने दोनों बेटों का सर देखा और देखकर कहने लगा, ए अल्लाह मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं, तूने जंग आजादी में मेरे दोनों बेटों को भी जो है शहादत का दर्जा अता फरमा दिया है। मैं कैसा सजदे शुक्र अदा करूं। मैं कर रहा था, तारीख उठाकर देखो मेरे दोस्तों कि इस तरह से उसके बाद एक अंग्रेज मुवर्रिख है जिसका नाम है एडवर्ड थॉमसन, जो वो खुद लिखता है अपना मुशाहिदा जो उसने अपने माथे की आंखों से देखा है। वो क्या देखा है? वो कहता है 1864 से लेकर 1867 तक ये 3 साल वो गुजरे हैं कि जहां अंग्रेजों ने चुन चुनकर आलिमों को निशाना बनाया है, मुदर्रिसों को निशाना बनाया है। और दिल्ली से लेकर कराची तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक, दिल्ली कानपुर से लेकर के इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक जो है कोई दरख्त ऐसा ना था कि जहां किसी मुसलमान की जो है दाढ़ी वाले की लाश न लटकी हो। ये मुसलमान को जो है हाथी पर खड़ा करते थे और जो है उसको जो है दरख्त की शाखों से बांध दिया है और हाथी को आगे चल दिया है। वो इंसान मुसलमान जो है उसकी जो है जबान बाहर आती है। कहीं ऐसा होता है कि पूरे गांव में आग लगाई जाती है और मुसलमान औरतें बच्चे जो है आग से बचने के लिए बाहर आते हैं। ये जालिम अंग्रेज जो है उन्हें जो है गोलियों से भून रहा है। कहीं ऐसा होता है कि तोपों के जरिए जो है मुसलमानों को भूना गया है। भारत के लोगों को जो है इस तरह से जो है कुर्बानी जो है, अंदाजा लगाओ। यहां तक के बात आई तो करता चलूं, अंग्रेज जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद मौलाना, सबसे पहले 1929 में रावल, दरियाए रावल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमें पूरे मुल्क की आजादी चाहिए। मगर इससे पहले 8 साल पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था हमें एक सूबा नहीं, हमें पूरा भारत आजादी के लिए चाहिए। अंदाजा लगाओ, यहां तक के जो है जब आप 1919 में जो है आप कहा लंदन पहुंचे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि सुनो जो है मेरा मुल्क जो है, मेरे मुल्क का जो आजादी का परवाना तुम्हें मेरे हाथों में देना होगा। मैं एक गुलाम मुल्क में जाना नहीं चाहूंगा। और कभी आपने कहा था अपने अखबार कामरीज के जरिए, अपने अखबार हमदर्द के जरिए आपने अंग्रेज को यह पैगाम दिया था कि अंग्रेज सुन, जिस तरह से जॉर्ज पंजुम, जिस तरह से जो है जॉर्ज कर्जन और जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन और जिस तरह से लॉर्ड मिकाले को अल्लाह ने आजाद पैदा किया है, ऐसे हम सब भारतीयों को जो है अल्लाह ने आजाद पैदा किया है। तुम जो है हमारे भारत को आजाद करो
تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کسی ہندوستانی سے کہ تم تو پیدائشی غلام ہو. اندازہ لگائیے. بہرحال میں کر رہا تھا اس طرح سے جو ہے 80,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی ہے. اور ایک وقت آیا کہ یہ جنگ آزادی آگے بڑھتی رہی اور شہید اشفاق اللہ خان جو ہے ان کو جو ہے 1929 میں پھانسی دی جاتی ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, کیا چاہیے؟ کہا کچھ آرزو نہیں ہے, آرزو تو یہ ہے رکھے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں. اس طرح سے ہندوستان جو ہے آزاد ہوا ہے. اور آج ہم اور آپ جو ہے ہندوستان کی 80ویں سالگرہ منا رہے ہیں. لیکن یہ تاریخ ہے. اگر یہ علماء نہ ہوتے, اگر یہ مدرسے نہ ہوتے, اگر یہ جو ہے جہاد کا حکم نہ دیا جاتا تو قیامت تک جو ہے کوئی بھارت کو انگریزوں سے آزاد نہیں کرا سکتا تھا. یہ مسلمانوں کی دین ہے. بہرحال ہمیں اپنی آزادی کی اس کہانی کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, اب تھوڑی سی بات جو ہے سمجھتے چلیں کہ ہم نے اس لیے آزادی دی تھی کہ ہماری مسجدوں کو شہید کیا جائے, کہ ہم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ ہماری جو ہے مدرسوں کو جو ہے بلڈوزر چلایا جائے, کہ اس لیے ہم نے آزادی دی تھی. آخر یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ وہ مسلمان جو جنگ آزادی میں سب سے آگے تھا, مگر آزادی کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ آخر آزادی کے بعد یہ کیا ہوا ہے کہ آج مسلمان سب سے کمزور ہو چکا ہے. ایک طلبہ جو ہے 1-2 کروڑ بھی نہیں ہے, مگر آج انہوں نے حکومت کو ہلا دیا ہے. مگر ہم بابری مسجد پر حکومت کو نہ ہلا سکے, ہم جو ہے وقف بل پر حکومت کو نہ ہلا سکے. یہاں میں آخری بات کہہ کر کے کہنا چاہوں گا کہ آزادی کے بعد 3 اتحاد کی ضرورت تھی. توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. جی ہاں بالکل, میرا بھی ٹائم ہو گیا ہے. ہم کیوں کمزور ہیں؟ بھارت کی آزادی کے بعد مسلمانوں کو 3 اتحاد کی ضرورت تھی. کتنی؟ 3 اتحاد کی ضرورت تھی. پہلا اتحاد عالموں کا, مسلکی لیول پر نہیں, مذہبی سطح پر. مشترک مسلک اپنی جگہ پر رہے, مگر مسلک پر قائم رہتے ہوئے بھی اگر یہودی عیسائی جن کے نبی الگ ہیں, کلمہ الگ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں کو مٹانے میں ایک ہو سکتے ہیں, تو پھر آخر مسلمان کے جو ہے کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے. کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب؟ تو پہلا اتحاد تو یہ تھا کہ علماء کو جو ہے اپنے اپنے مسلک پر برقرار رہتے ہوئے ایک مذہبی سطح پر جو ہے اتحاد ہونا چاہیے تھا. پہلا اتحاد, مگر آج تک نہ ہو سکا. علماء کی غفلت کی بنیاد پر آج تک مسلمان اس اتحاد کو ترس رہا ہے. اور دوسرا اتحاد تھا لیڈروں کا, کہ چاہے کسی بھی پارٹی میں ہوتے, مگر ملک کی مسائل پر, ملی مسائل پر لیڈروں کا آپس میں ایک ہونا چاہیے تھا. پارٹی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جہاں مسائل کی بات آ جائے, جہاں قوم کی بات آ جائے, تو یہاں لیڈروں کو متحد ہونا چاہیے تھا. مگر اس اتحاد کو بھی ترس گئے مسلمان. آج 80 سال جشن تو منا رہے ہیں, مگر نہ ادھر سے اتحاد نظر آتا ہے, نہ ہی جو ہے مذہبی جو ہے سیاسی قیادت ادھر سے اتحاد نظر آتا ہے. اور تیسرا اتحاد کیا تھا؟ ان دونوں کا اتحاد ہونا چاہیے تھا, مذہبی اتحاد اور سیاسی اتحاد, تاکہ دونوں مل کر کے اس قوم کو دلدل سے نکالتے. یہ تینوں اتحاد نہ ہو سکے. اور جو ہے ستم والا ہے, ستم یہ ہے کہ 80 سالوں میں ہم نے علماء کو دیکھا ہے. علماء کی تقریر جو ہے, جو واعظین ہیں, جو خطبہ ہیں, جو ائمہ ہیں, جو مساجد والے ہیں, جو خانقاہ والے ہیں, توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ علماء نے دین تو دیا ہے, مگر جہاد سے خالی دین دیا ہے. جہاد, ان کی تقریروں میں جہاد کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. دوسرا یہ ہے اسلامی سیاست. میں پوچھنا چاہوں گا, میرا نبی میدان بدر میں جہاد کرے, آج کس مولوی کو حق ہے کہ وہ اسلام سے جہاد کو نکال سکے؟ کس کے اندر دم ہے؟ کوئی بھی ہو, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک, جب میرے نبی جہاد کر سکتے ہیں تو امتی جو ہے آج کے عالم کی تقریر جو ہے وہ جہاد سے خالی ہے, اسلامی سیاست سے خالی ہے, اور اسلامی اتحاد سے خالی ہے. یہ وہ جو ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر بھارت کا مسلمان آج یہاں کھڑا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں. کہاں کہاں ہر شخص جو ہے اپنا محاسبہ کرے, اپنی غلطی دیکھے کہ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں, میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں. یہاں سبھی تو مقدس لباس والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جس طرح ہم نے بھارت کی آزادی کے لیے 80,000 علماء اور 7 لاکھ مسلمانوں نے جان دی ہے, اسی طرح اللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے بھی وہی جذبہ جہاد عطا فرمائے، وہی علماء عطا فرما دے کہ جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دے کر کے ملک کو بچایا ہے اور ظالم کو یہاں سے نکالا ہے۔ آج ہمارا دین خطرے میں ہے، آج جو ہے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ آج جو ہے یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے پارلیمنٹ کی سبھا ختم ہوتی ہے، اب جو ہے جناگن من پیچھے رہ گیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وندے ماترم کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اگر آج بھی یہ مسلمان مسجدوں میں بیٹھا رہا، خاموش بیٹھا رہا مسجدوں میں، خانقاہوں میں، تو یاد رکھنا بھارت کا مسلمان جو ہے دنیا سے جائے گا تو مگر ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا بلکہ بے ایمان ہو کر جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سمجھیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کی اپنی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کس طرح سے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنائے اور یہ جو آزادی ملی ہے اللہ تعالیٰ اس آزادی کو اور آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتے انداز گلستہ پیدا، جب تک کہ براہیم کی فکرت نہ ہو پیدا، قربان بھی آزر ہے، عبادت بھی ہے نمرود، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔